प्लाजा में 5वें रोज भी रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। मरने वालों की तादाद 30 हो गई। मलबे से निकलने वाले 17 अफराद की शनाख्त बाकी, 11 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता, जिनमें कुछ नाम डबल होने की वजह से जांच जारी है। 39 लापता अफराद की लोकेशन मालूम है, मगर इमारत के कुछ हिस्सों तक रसाई मुमकिन नहीं। डीसी साउथ जावेद नबी खुसू ने कहा है कि इमारत के गिरे हुए हिस्से से मलबा हटाने में मशीन और दस्ती काम जारी है। धुआं और गर्माइश के बायस कूलिंग भी जारी है। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद करके SBCA से नक्शे और दीगर रिकॉर्ड तलब कर लिए गए। कराची में गुल प्लाजा की आतिशज़दगी से मुतसिल इमारत रंपा प्लाजा के सुतून मुतासिर हो गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रंपा प्लाजा को गैर महफूज इमारत करार दे दिया। तीसरे दर्जे की आतिशज़दगी से इमारत की साख्त को शदीद नुकसान पहुंचा। रंपा प्लाजा के खतरनाक हिस्सों के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नोटिस जारी। SBCA हुकाम ने इंतबाह जारी करते हुए कहा, बगैर इजाज़त सरगर्मियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक्शन में आ गई। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जो फायर सेफ्टी ऑडिट किया, इस पर अमल दरामद करवाएं। SBCA हुकाम का मरासला जारी, कहा शहर के मफाद में है और ये फौरी इक़दाम किए जाएं। आज जिला जनूबी और शर्की की 6 मुख्तलिफ बिल्डिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि तमाम बिल्डिंग मालिकान से दरख्वास्त करता हूँ कि फायर सेफ्टी को यकीनी बनाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से कराची चैम्बर के जावेद बुलवानी और गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता की वफ्द के हमराह मुलाकात हुई। तनवीर पास्ता ने गुल प्लाजा सानहे में बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौसर इक़दामात पर गवर्नर सिंध की तारीफ की। मुतासरीन की बहाली के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दी गई तजावीज़ पर तनवीर पास्ता ने असूली तौर पर रजामंदी ज़ाहिर की। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली अरशद वहरा और रुकने सिंध असम्बली ताहा भी मौजूद थे। मुलाकात का मकसद गुल प्लाजा मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में बेहतर इक़दामात के ताउन को यकीनी बनाना था। कराची गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर सऊदी अरब का इजहार अफसोस। वाक़े में 27 अफराद की हलाकत पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा की ताज़ियत। सऊदी अरब की ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। गज़ाम मंसूबे के दूसरे मरहले का खैर मक़दम। पाकिस्तान सऊदी अरब बिजली ताउन की मुफाहमती यादाश्त मंजूर। मुफाहमत का मकसद तवानाई के शोबे में बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देना और दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए डेविस स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। डेविस में वज़ीर आज़म का मसरूफ़ शेड्यूल। इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते के अहम मसाइल पर बातचीत की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी का क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए उलमा की खिदमात को खिराज तहसीन। वफ़द को मसाइल के हल की यकीन दहानी। अमली इक़दामात पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में खुसूसी कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमा कमेटी में शामिल काबिल एतमाद सिफ़ारिशात पेश करेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। हुकूमती इक़दामात से बलोचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के लिए जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बास का कोयटा में जाफ़र एक्सप्रेस की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस BKC बोकी को मौसर सिक्योरिटी इक़दामात करार दिया। पाक फ़ौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर तारीफ। रेलवे टैक्सेस की 24 घंटे निगरानी। जदीद कैमरों की तनसीब और सिक्योरिटी स्टाफ की फराहमी यकीनी बनाई गई। मौसर सिक्योरिटी इक़दामात से बलोचिस्तान की आवाम का रेलवे सफ़र पर एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान 4 साल बाद आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को बताया कि हुकूमत आइंदा चंद हफ्तों में बॉन्ड इजरा के लिए आलमी मुशीरों का तकर्रुर करेगी। डॉलर बाउंड, यूरो बॉन्ड, स्पोक और पहली बार पांडा बॉन्ड
اجرا پر غور کر رہے ہیں۔ افراط زر سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی۔ زر مبادلہ کے ذخائر مالی سال کے اختتام تک درآمدات کے 3 ماہ کے برابر ہونے کی توقع ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق بانڈ مارکیٹ میں واپسی عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا واضح اشارہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے اور مفت علاج جاری رکھنے کا فیصلہ۔ NICVD کے آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ اینڈ ایڈ کی منظوری۔ اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اب مالی سال 2025-26 کے لیے 3.5 ارب روپے اضافی گرانٹ کی فوری ضرورت ہے۔ NICVD کو مجموعی طور پر 4.6 ارب روپے خسارے کا سامنا ہے۔ NICVD دنیا کا سب سے بڑا پرائمری اینجیوپلاسٹی سینٹر قرار۔ بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے ملزم کو مزید 3 مقدمات میں عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ملزم عمران کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے زمان ٹاؤن تھانے کیس میں بھی ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کا 2022 کے ایک کیس میں ملزم کا ریمانڈ دینے سے انکار۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈیفنس پولیس کسی کام کی نہیں، تھانے کو بند کر دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ اجلاس میں زراعت، لائیو اسٹاک، ماربل سٹی اور انشورنس کے شعبوں کی ترقی پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر نے کہا پاکستان میں فصلوں کی انشورنس کا تصور موجود نہیں تھا، فصلوں کی انشورنس کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا فصلوں کی فائنانسنگ اور انشورنس انتہائی ضروری ہیں۔ اجلاس میں گل پلازہ سانحہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش سے متعلق نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی طیاروں پر پابندی 24 فروری صبح 5 بجے تک برقرار رہے گی۔ بندش کا اطلاق بھارتی ایئر لائنز کے زیر ملکیت طیاروں پر ہوگا۔ لیز پر لیے گئے اور آپریٹ کیے جانے والے بھارتی طیارے پر بھی پابندی ہوگی۔ بھارتی فوجی پروازیں بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گی۔ سخت موسمی حالات کے باوجود NLC ملک میں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں سرگرم۔ دورہ خون جراب کے راستے ہمہ موسمی قومی تجارت دوسرے سال بھی بلا تعطل جاری۔ سوسٹ ڈرائی پورٹ شدید برفباری اور موسم کے باوجود مکمل فعال جدید انفراسٹرکچر کے ذریعے سال بھر تجارت ممکن۔ تجارتی رفتار بڑھانے کے لیے جدید اسکینرز نصب، وزن کے کانٹوں کی تنصیب اور گوداموں میں توسیع کر دی گئی۔ دسمبر میں 12,000 میٹرک ٹن اور جنوری 2026 کے 2 ہفتوں میں 4,807 میٹرک ٹن سے زائد درآمدی اور برآمدی کنٹینرز کی کلیئرنس۔ سوس ڈرائی پورٹ گلگت بلتستان میں روزگار کا مستقل ذریعہ بن گیا۔ 19ویں بلڈ ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 22 سے 24 جنوری کو کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ نمائش میں 25,000 سے زائد تجارتی وفود شامل بلڈرز، ڈیولپرز، کانٹریکٹرز اور انجینئرز شرکت کریں گے۔ بلڈنگ مٹیریل، سٹیل، ماربل، سیمنٹ، کیمیکلز اور جدید میکینیکل اور الیکٹریکل سولوشنز شامل ہیں۔ 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس پر اپ ٹیک کنونشن میں اسمارٹ ٹیز، ڈیجیٹل کنسٹرکشن اور گرین بلڈنگز پر مباحثے ہوں گے۔ کراچی کی ٹاپ 10 یونیورسٹیاں اپنے ریسرچ اور انوینشن منصوبے نمائش میں پیش کریں گے۔ افغان طالبان رجیم عوامی فلاح و بہبود کے بجائے دہشت گردی اور عسکری مقاصد پر مرکوز۔ طالبان نے عوامی ترقیاتی منصوبوں کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ بجٹ کا 88% غیر ترقیاتی کاموں پر خرچ۔ افغانستان کا افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ترقیاتی بجٹ 131 ارب افغانی سے کم ہو کر 24 ارب افغانی رہ گیا۔ طالبان رجیم نے بجٹ سے 4.1 ارب کی ہیر پھیر کی۔ جنگجوؤں اور ملاحیت اللہ کی سیکیورٹی پر اربوں مختص کیے گئے۔ آزاد میڈیا پر پابندی اور پروپیگنڈے کو فعال کرنے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کے بجٹ میں 14 گنا اضافہ ہوا۔ افغانستان کا بجٹ عوامی ترقی کے بجائے طالبان کے وسائل کی لوٹ مار، عسکری ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے۔ مودی حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی اور تعلیمی غفلت سے بھارتی شہری عالمی سطح پر مشکلات میں شکار۔ بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل امریکی ویزا اور تعلیمی جانچ میں سخت پابندیوں کی بنیادی وجہ ہے۔ امریکی پابندیوں کے باعث بھارت کے طلباء کے داخلے میں 75% کمی متوقع۔ امریکہ میں 72%
1% H-1B ویزا حاصل کرنے والے بھارتی شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 2025 میں تقریباً 3,800 افراد کو ملک بدر کیا گیا۔ سب سے زیادہ بھارتی شہری شامل ہیں۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے بھارت کی داخلی پالیسیاں اور جعلی ڈگری اسکینڈل عالمی رسوائی کا سبب بنے۔ ناکام خارجہ پالیسی اور انتہا پسند نظریات کے باعث بھارت کو عالمی سطح پر سفارتی ہزیمت کا سامنا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے دہشت گردی پر بھارت کا موقف مسترد کر دیا۔ نئی دہلی میں ملاقات کے دوران بھارت اور پولینڈ کے درمیان سفارتی کشیدگی کھل کر سامنے آ گئی۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے صحافیوں سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ بھارت نے روس کی زاپاد 2025 فوجی مشقوں میں شرکت کی۔ دہشت گردی پر عمومی اتفاق کے باوجود بھارت کے حوالے سے سنجیدہ تحفظات موجود ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پولینڈ کا موقف بھارت کو نیٹ ریجنل ڈی اسٹینائز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے اسپارکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ چیئرمین اسپارکو یوسف خان اور اعلیٰ سطحی افسران نے وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی۔ نئی بندرگاہوں کے ممکنہ مقامات کا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے جائزہ لیا گیا۔ سیٹلائٹ اور AI کے ذریعے سمندری ریلیف اور ریسکیو منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ اسپارکو کی جدید ٹیکنالوجی سے بندرگاہوں کی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی آسان ہوگی۔ غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام جاری رکھنے دینا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ صدارت کو 1 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس۔ کہا نیٹو کے لیے جتنا کام میں نے کیا کسی اور صدر نے نہیں کیا۔ اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو نیٹو آج موجود ہی نہ ہوتا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا گرین لینڈ کے معاملے کا ایسا حل نکالیں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو اور امریکہ بھی۔ ٹرمپ کا G7 پیرس میں ہونے والے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی غزہ بورڈ میں شمولیت کی امریکی دعوت قبول کر لی۔ شاہ بحرین حماد بن عیسی آل خلیفہ نے امریکہ کی دعوت کی منظوری دے دی۔ بحرینی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے کی حمایت کی عکاسی ہے۔ امن منصوبہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اہم ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس سے استحکام، تعاون اور خوشحالی کی امید ظاہر کی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بورڈ میں مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی ہے۔ امریکی فوج نے کیریبین میں وینزویلا کے تیل سے منسلک ایک اور جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی فوجی دستوں نے منگل کو وینزویلا کے تیل سے منسلک 7واں جہاز قبضے میں لیا۔ موٹر ویسل ساگیٹا بغیر مزاحمت امریکی تحویل میں لے لیا گیا۔ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول کی امریکی کوششیں تیز، ٹرمپ دور کی پالیسیوں کا تسلسل قرار۔ امریکی فوجی کمانڈ کی جانب سے یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ آیا اس کارروائی میں امریکی کوسٹ گارڈ نے جہاز کا کنٹرول سنبھالا یا نہیں۔ ایک دن میں سونے کی قیمت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ۔ 1 تولہ سونا ملک کی تاریخ کی پہلی بار 5 لاکھ روپے سے بھی تجاوز کر گیا۔ 1 تولہ سونا 12,700 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونا 5,06,362 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا 10,888 روپے مہنگا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 4,64,123 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لہ میں درجہ حرارت -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ بلوچستان کے 25 اضلاع میں بارش کا امکان۔ دریائے کابل میں طغیانی کا خدشہ، فلیش فلڈ وارننگ جاری۔ کراچی اور لاہور میں بارش کی پیش گوئی۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش اور برف باری کا امکان۔ مظفر آباد میں تیسری چیف آف آرمی اسٹاف نیشنل انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ 2026 کا شاندار آغاز۔ چیمپئن شپ 20 جنوری سے 28 جنوری تک جاری رہے گی۔ مختلف ٹیموں کے میچز میں نوجوان کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ تقریب میں سیکٹر کمانڈر ISPR اور آزاد کشمیر کے مشیر احمد صغیر بطور مہمان خصوصی شریک۔ شرکا نے کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کے مثبت مواقع پر پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ پاک فوج نوجوانوں کی تربیت اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔
حکومت سندھ کا مارچ 2026 میں ننگر پارکر میں تھرڈ جیپ ریلی کروانے کا فیصلہ۔ حکومت کا تھرڈ جیپ ریلی سندھ گیمز میگا اسپورٹس ایونٹس کے انعقاد سے متعلق اجلاس کی صدارت وزیر کھیل اور امور نوجوان سندھ سردار محمد بخش مہر نے کی۔ سندھ حکومت کا تھرڈ جیپ ریلی ننگر پارکر میں مارچ کے آخری ہفتے میں کروانے کا فیصلہ